آج الحمدللہ سورہ آراف اور سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی اور 10 پارے مکمل ہو گئے۔ اس رب کا بڑا احسان اور فضل ہے جس نے ہمیں 10 پارے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا سنا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی خاص صفات بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اللہ کا نام لیں تو ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی اتنی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب وہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور پانچویں یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان کا بڑھنا، تلاوت سننے سے ایمان کا بڑھنا، اس کا تعلق قرآن مجید کے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ ہے۔ ویسے تو آپ پورے 10 پارے سن لیں، کیا پتہ چلے گا، لیکن جب کسی آیت کو آپ غور سے ڈوب کر سیکھیں سمجھیں نا، تو آپ کی ایمان کی کیفیت پہلے والی نہیں رہے گی۔ بہت ساری چیزیں پڑھنے سے پہلے انسان مشکوک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شریعت میں ان کا کیا حکم ہے، لیکن جب وہ پڑھتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اب اس کا ایمان اس پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے ہر حال میں یہ بات ماننی ہی ماننی۔ تو ایمان کے بڑھنے کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت کے مفہوم اور مطلب کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطلب اور مفہوم بھی سیکھیں۔ دنیا کی ہر چیز سیکھ لی پر نہیں سیکھی تو قرآن مجید نہیں سیکھا۔ اللہ ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے لوگ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے گناہوں کے لیے بخشش اور معافی کا اعلان ہے، اور ان کے لیے جنت میں اللہ نے بہترین روزی رکھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کے ساتھ کتنا کیا مدد فرمائی۔ بے سر و سامانی کی حالت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مضبوط کیا اور ان کے قدم جمائے، وہ سارے احسانات گنوائے کہ تم 1000 کے مقابلے میں کھڑے تھے اور تمہیں اونگ آ رہی تھی، تمہارے دلوں میں اللہ نے دشمن کا ذرا خوف بھی نہیں پڑنے دیا، تم اس وقت اونگ رہے تھے، اتنا تمہیں سکون دیا، اور تم ڈر گئے تھے کہ ہم تو ریت میں مورچہ بنا کر کھڑے ہیں، ریت میں چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، اور وہ مٹی میں اللہ نے بارش برسا کر تمہاری مٹی کو پتھر کی طرح ریت کو جما دیا اور ان کی مٹی کو کیچڑ بنا دیا، اور تم پریشان تھے کہ پانی تو ان کے پاس ہے، تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے۔ اللہ نے بارش برسا کر پانی کا بھی انتظام کر دیا، اور تمہیں یہ خوف تھا کہ ان کے پیچھے اور بھی قومک آنے کے لیے تیار ہے ہزاروں کی تعداد میں، تو ہم نے آسمانوں سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی۔ بدر میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں فرشتے اترے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے آٹا چھان کر کسی نے ڈیری لگایا ہو، ایسی نرم جگہ۔ وہ کنواں بھی دیکھا کہ جہاں 70 آدمی جو بڑے بڑے قتل ہوئے تھے مخالفین کے، پھر ان کو گھسیٹ کر اس میں ڈالا گیا۔ 14 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ کیا کاٹتے جا رہے تھے مسلمان ان مشرکین کو،
ابو لہب بیمار تھا ان دنوں میں، وہ مکہ میں انتظار میں تھا کہ کیا خبر آتی ہے۔ ایک آدمی آیا تو اس سے پوچھا کہ بدر کی کیا خبر ہے، ذرا سناؤ تو صحیح، فلاں کا کیا حال ہے، کہا وہ قتل ہو گیا، کہا فلاں کا، کہا وہ بھی قتل ہو گیا، کہا فلاں کا کیا حال ہے، کہا وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کو شک ہوا کہ شاید یہ اس خونی منظر کو دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اس نے وہاں مکہ کے کچھ سوالات کیے کہ میں دیکھوں، چیک کروں کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، میں جس کا پوچھ رہا ہوں کہہ رہا قتل ہو گیا۔ جب سوالات کیے تو اس نے ٹھیک جواب دی۔ کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ خالی تھے، تمہارے پاس تلواریں نہیں تھی؟ اس نے کہا چچا وہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہمارے سامنے جو مخلوق کھڑی تھی نا، جن کے سر آسمانوں سے لگ رہے تھے، تو پھر ہم نے ان کے آگے کندھے رکھ دیے، چاہے تو ہمیں باندھ کر قیدی بنا لیں، چاہے تو ہمیں کاٹ کے رکھ دیں، پھر ہمت ہی نہیں ہوئی ہمیں ہاتھ اٹھانے کی۔ تو ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے کہا آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے، وہ فرشتے تھے؟ یہ بات اس کے منہ سے نکلی تھی تو ابو لہب اس کو مارنے لگ گیا کہ تو کیا کہتا ہے کہ ان کے حق میں فرشتے اتریں گے؟ حضرت عباس کی بیوی نے اندر سے آواز دی کہ لگے، کہا وہ بزدل، بدر کے میدان میں تو جا نہیں سکا، ایک غلام کو دیکھ کر تو اس کو مار رہے، شرم نہیں آتی؟ وہ فرشتے نہیں تھے تو کیا تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں جا کر بھی تم نے مار کھائی ہے، یہ فرشتے ہی تو تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وہ تم نہیں مار رہے تھے، وہ تو اللہ مار رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تیر تم نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، پھر اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ میری رضا سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جتنی بھی مضبوط سازشیں ہوں اللہ ان کو بودا اور کمزور کر دیتے، صرف مسلمان اسلام پر ہونے چاہیے۔ اگر خود مسلمان ہی اسلام پر نہیں ہے، اللہ کی طاقت پر اعتماد نہیں ہے، اپنے بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر مدد نہیں اترتی۔ بدر کی جو مدد اتری ہے، ساری رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گزاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا رونا دھونا دیکھ کر میں آگے بڑھا، میں نے کہا بس یا رسول اللہ، اب تو اللہ نے آپ کی قبول کر لی۔ تو یہ مدد رو رو کر مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنی مدد نصیب فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تم کہتے تو ہو لیکن اطاعت کرتے نہیں، یہ شکوہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم زبان سے تو بولتے ہیں لیکن اللہ کا جو حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمارے مزاج سے، ہمارے مفاد سے ٹکرا جائے، ہم اٹھا کر الگ کر دیتے، کہتے اب معاشرے کا مسئلہ ہے، میرے حالات کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو دینداری نہیں کہتے۔ دینداری تو اس چیز کا نام ہے لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگایا جائے، پھر اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اللہ فرماتے تم نے میرے حبیب کی سنت سے محبت کی ہے، میں رب تم سے محبت کروں۔ اللہ ہمیں ایسا کامل یقین نصیب فرمائے۔ دنیا کو تو دیکھ لی سب نے، اب اللہ کے وعدوں پہ چل کر اللہ کی نصرت، اللہ کے وعدے حاصل کیے جائیں، اور خصوصاً جب انسان دو ایسے زندگی گزار چکا ہو تو رب کی ملاقات کا ٹائم جب قریب ہو، اور 100% ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے وعدے سب سچے ہیں، تو ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر اس عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کریں اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ سب معاف کر دے گا۔
سچی معافی پر تو وہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ فرمایا کہ معاشرے میں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو نا تو اس پہ آنکھیں بند نہ کرو، جب اس کی وجہ سے عذاب آئے گا تو پھر صرف وہ گناہ میں مبتلا لوگوں پر نہیں آئے گا، پھر ساتھ دوسرے بھی لپیٹ میں ہیں۔ تو چن چن کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دیتے، پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ جس طرح کشتی میں اگر سوار ہو بہت سارے مسافر، اس کے دو پورشن ہو، کچھ اوپر والے حصے میں ہو، کچھ نیچے والے حصے میں ہو، نیچے والے بار بار اوپر جا کر پانی لانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں اور اوپر والے تنگ ہوتے ہوں، نیچے والے یہ محسوس کریں کہ یار بار بار ان کی محنت کرنی پڑتی ہے تو کیوں ہم اوپر جائیں، نیچے سے کوئی سوراخ کر کے ہم پانی نکال لیا کریں۔ وہ شروع ہو گئے چھیننی لے کر سوراخ کرنے کے لیے، اوپر والوں کو ٹھک ٹھک کی آواز آئی، وہ سمجھ گئے کہ یہ پاگل نیچے سوراخ کر رہے ہیں پانی کی۔ تو انہوں نے کہا چھوڑ دو، اس پاگل پنے میں جب یہ سوراخ ہوگا نا تو ان کو عقل آ جائے گی، پانی جب اندر آئے گا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ضد کیا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی اندر آئے گا نا تو پھر صرف نیچے والوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اوپر والوں کو بھی آئے گی، پھر سارے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے معاشرے میں اگر کوئی برائی کر رہا ہو اس کے ہاتھ پکڑے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کے ہاتھ پکڑو، ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت بھی مت کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی خیانت مت کرو۔ مکہ والے اتنے ضدی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری آیات سنتے ہیں، احکامات سنتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اگر حق ہے تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت دے دے، تو کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر یہ کتاب جو ہمیں یہ سنا رہے ہیں اگر یہ واقعی تیرا کلام ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا دے یا اور کوئی عذاب بھیج کر ہمیں ختم کر دے۔ اگر یہ دین جو ہمیں سنا رہے ہیں اگر یہ سچا دین ہے، کیسی پاگلوں والی دعا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں، بھائی یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات حق ہے اپنی تنہائی میں بیٹھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اگر یہ سچ ہے حق ہے مجھے سمجھ عطا فرما، مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ضدیوں کی بات بتائی کہ وہ یہ دعا مانگے اور پھر اللہ نے قبول کی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم اجتماعی عذاب مانگ رہے ہو وہ تو اس لیے ہم نہیں بھیجیں گے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہمارے نبی ابھی موجود ہیں مکہ میں، ان کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں رو کر یہ کہتے تھے یا اللہ میری امت پر عذاب نہیں بھیجے، لیکن ضدیوں کو چن چن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ختم کر دی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ فرمایا کہ کاش تم دیکھو جب ایسے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ کیسے لاتے منہ پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ لاتے مار مار کے ان کی جان نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ فرشتے کس سلوک سے ان کی روح نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا ایسا جیسا کانٹا دار جھاڑی پہ کوئی دوپٹہ ڈال کر اس کو بے دردی سے کھینچا جائے تو ایک ایک دھاگا ہو جاتا ہے، فرمایا اس طرح بے دردی سے ایسے لوگوں کی جان لاتے مار مار کر نکالی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر کسی کو نہ دکھا۔ فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں تم قوت اور طاقت حاصل کرو جتنی تمہارے بس میں ہے، اور چھپ کر نہیں کھلم کھلا مشقیں کرو دشمن کو دکھا کر، تاکہ دشمن پر تمہارا رعب پڑے۔ جو دشمن تمہارے علم میں ہے وہ بھی ڈرے گا، اور جو اندر ہی اندر پلان بنا رہا ہے تمہاری تیاری اور نقل و حرکت دیکھ کر وہ بھی ڈر جائے گا۔
فرمایا کہ دیکھو دین کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اندر کیسی محبت ڈالی ہے. تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، مگر اللہ نے کیسی محبت ڈالی ہے. ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کیے جائیں یہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی. یہ صرف دین ہی محبت پیدا کر سکتا. دین ساری دنیا کے انسانوں کو ایک دسترخوان پہ جمع کر سکتا. اگر یہ دین نکل جائے تو پھر انسان خون خوار درندہ بن جاتا. دین میں ہی عافیت، سارے گورے کالے سب دین کی وجہ سے جمع ہو سکتے. اللہ ہمیں کامل دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بدر میں جب قیدی ہو گئے 70 آدمی بڑے بڑے گرفتار ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے بارے میں کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر کچھ پیسے لے کر ان کو آزاد کر دیں، ساری زندگی ان پر احسان رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مارنے آئے تھے نا، اسلام کو جڑ سے ختم کرنے آئے تھے. ان سرغنوں کا سر قلم کریں تاکہ نسلیں یاد کریں کہ اسلام نہیں ختم ہو سکتا. یہ سوچے ہی نہیں کوئی. کسی نے کہا عمر کیسا مشورہ دے رہے ہو، سارے قبائل سے جنگ چھڑ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کا بھی حل ہے. ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کے قبیلے کو بھی اعتراض نہ ہو کہ ہمارا بندہ کسی اور نے مارا ہے. میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، حضرت علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں. کیا رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پر فیصلہ دے دیا، قیدی آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قیدیوں کو آزاد کر دیں. ان کا خون بہانا تھا، ان کا خون بہانا تھا. حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. یہاں آپ کو اب مخاطب نہیں کیا، اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تمہاری نظریں دنیا کے مال پر ہیں، اللہ تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا. اب وہ فدیہ ہی کوئی نہ لے کہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے. فوراً آیت نازل فرمائی کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ مال غنیمت ہے، کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی. اگر اللہ کی رضا یا اللہ کی چاہت اور منشا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتی کبھی بھی اس منشا کے خلاف فیصلہ نہ کرتا. اور مختار کل بھی صرف اللہ کی ذات ہے جس کو ہر طرح کے اختیارات حاصل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، صرف 2 مسلمان ہوئے. آپ کی جو چاہت تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں. مکہ فتح مکہ کے موقع پر ابو لہب کا ایک بیٹا اور بیٹی مسلمان ہو، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو. آپ کو جو خوشی ہوئی، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں مانگی ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات پر رو پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینے کا اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا. یہ ہدایت کے فیصلے کرنا یہ میرا اختیار ہے. مختار کل صرف اللہ کی ذات. اللہ کے علاوہ کسی کو مختار کل سمجھنا یہ اللہ کی صفت میں شریک بنانا ہے، یہ شرک ہے. اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. ایمان والوں کی صحابہ کی تعریف کی والذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے پھر ہجرت کی، مدینے میں جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سب مہاجرین بھی اور انصار بھی پکے مومن ہیں. اور تمہیں اگر ان کی کوئی غلطی نظر آئے تو لہم مغفرت، اللہ نے سب معاف کر دی. اللہ نے تو معاف کر دی لیکن لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا ان کے لیے ہم نے جنت میں بہترین رزق رکھا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ بخشش کے اعلان سب معافی مانگنے والوں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے روزانہ معافی مانگا کرو. میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ہمیں کتنی مانگنی چاہیے؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
سورہ توبہ کے اندر جو آیات ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ہی صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب قرآن مجید اکٹھا کیا گیا سورہ برات کے شروع میں، یا سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ کہیں سے کسی کے پاس ملی نہیں لکھی ہوئی، تو صحابہ نے احتیاطاً اپنی طرف سے نہیں لکھی، تو اس لیے دونوں صورتوں کے مضامین ایک جیسے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ یہ دو صورتیں الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی صورت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی تلاوت کی ابتدا ہی اسی سے کرے تو اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ پیچھے سے تلاوت کرتا ہوا جب آئے تو پھر بغیر بسم اللہ پڑھے اس صورت کو شروع کر دیں، یہ ہے اصل وجہ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ اعلان کر دو کہ جو تم نے معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا تم نے خود توڑ دیا، لہذا اب ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، قرآن مجید میں دہشت گردی کا حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اب صاف اعلان کر دیں ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں رہے، اور جن کی مدت باقی ہے انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا، وہ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ ہاں جب معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی پھر ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے۔ تو کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے، مسلمانوں میں رہنے والے یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا اور ان کو امن مہیا کرنا۔ یہ تو جن کے ساتھ اعلان جنگ ہو ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے لوگوں کو مت مارو، عورتوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، عبادت خانے میں عبادت کرنے والوں پہ مت ہاتھ اٹھاؤ، صرف ان کو مارو جو میدان جنگ میں تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کیا آج کے مہذب کے لانے والے بھی یہی سلوک کرتے ہیں؟ مسلمان ممالک پہ جب حملہ کرتے ہیں معصوم بچے کسی ملک میں شہید نہیں ہوتے، عورتیں شہید نہیں ہوتی، عبادت گزاروں کو کچھ نہیں کہتے؟ اخلاق سیکھنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جنت میں تم ایسے داخل ہو جاؤ گے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم پر بھی آزمائشیں آنی ہیں، کاروبار سے، مال سے، اولاد سے، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیں گے، آزمائیں گے۔ فرمایا کہ یہودی جن کو آسمانی کتاب بھی دی گئی، عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ دین کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی آسمانی کتاب موجود ہوتے ہوئے پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا شرک شروع کر دیا۔ اور عیسائی انجیل پڑھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے محبت میں آ کر کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں تباہ کرے کہاں پھرے جا رہے۔ ان کو بتایا کیا تھا اور عقیدہ کیا کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ تم میرے بارے میں خیال کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہود و نصارہ کی طرح کی مجھے بھی نہ اللہ کا بیٹا بنا لینا۔ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن و سنت کی تعلیمات پر پابند ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھتی ہے۔ اللہ قیامت تک اسی طرح دین کے مطابق عقیدہ اور سوچ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہود و نصارہ کے علماء سے اللہ نے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا اکثر ان کے اہل علم ناجائز مال کھاتے ہیں اور امت کو غلط چیزیں بتاتے ہیں، حق چیز ان سے چھپاتے ہیں۔ فرمایا جو تم مال خزانہ کر کے رکھ رہے ہو اس کی زکوٰۃ دو، ورنہ اسی کو گرم کر کے تمہیں داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین چاہے آپ 100 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں ہم نے نہیں معاف کرنا۔ عبداللہ ابن ابی قبر میں رکھ دیا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے قبر میں اتر کر اس کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنے پہ رکھا، لعاب مبارک اپنے لے کر اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو کفن آپ کے کرتے میں دیا گیا تھا۔
آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ساری زندگی اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے فرمایا عمر میری دعا کرنے سے، میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اللہ اس کی بخشش کرتے ہیں تو میں تیار ہوں، کوئی بات نہیں۔ مگر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد، تدفین کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج تو پڑھا دی ہے، آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور کبھی قبر پر بھی دعا نہیں کرنی۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ جس چیز سے روک دیں تو پھر اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک